وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مدرسہ حاضہ میں حاج گاہ نواز شریف کا عظیم الشان مبارک نقل ہو رہا ہے، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت باشا صاحب قاسمی فرما رہے ہیں۔ اس مجلس میں حضور خطاب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالم ملک اسلام حضرت ڈاکٹر فضل احسان قاسمی والی مشہور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس محفل میں ملک کے نامور مشاہد نظام سنان مصطفیٰ اور اولیاء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اس مجلس کے اختتام میں شعبہ حفظ کے بچوں کو دستار بندی کی جائے گی اور شعبہ سکول کے بچوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اس مجلس میں علماء کرام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے۔ ہم اس مجلس میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب شریف تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد محفل کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ انتظامیہ مدرسہ حاضہ کافی ذریعہ سروس سینٹر اور اراکین انجمن کو حفاظت مرکز انٹرنیشنل گدیال کی طرف سے ہم سب معزز مہمانوں کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یا حبیب اللہ اجمع کالنا انہی فی بحر یمن مغرقون تجدی ساحلنا اشکالنا۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی غلامی ہے فرض آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر ہونی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد میں پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد میں پیارا، معذرت کی در قادر جان و مال اور اولاد میں پیارا۔ اور مدینے کی مہک آتی ہے خواجہ قاسم کے گھرانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے خواجہ قاسم کے گھرانے سے، شوق زندگی ملتا ہے میلے کے آنے سے۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جوہر ہو کے نصیب نہ تھا تو پڑ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور ہے آرزو یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہے آرزو یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک بچوں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محفل کے آغاز میں میں دعوت دوں گا علامہ کرام پاک کے لیے میرے صحابہ کے طلب علم حافظ محمد مدثر کو کہ وہ علامہ کرام پاک سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائیں۔
خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوا زبان خدا نہ کرے۔ اور جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے تو پہنچیں گے وہیں آتے سرکار جہاں ہوں گے، اور دھوم ان کی نعتخوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعتخوانی کی مچاتے جائیں گے، ہم حشر میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اور نعتخوانی، یہ نعتخوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یوسف مبارک کلیال کی جگہ پر ہاتھ جگانے اور اجر کا پہلا مبارک ہے۔ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس عرص پاک میں تشریف لانے والے ہم تمام بزرگ مہمانوں کا تو تہ دل سے خوشامد کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا قصیدہ فتح شریف کے لیے محمد شاداب یاور، محمد زلیاب یاور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ گلہائے عقیدت بہادر صحابہ کو پیش کریں۔ ان کی آواز پہلے دونوں ہاتھ بند کر نعرے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسجد دربار ابوبکر شریف، فیضان قاسم، فیضان قاسم۔
سبحان اللہ، اس سے مبارک کے لمحات، یہ محبت بھرے لمحات ہیں، ان مبارک لمحات میں آنے والوں کے لیے بارشیں برس رہی ہیں۔ اس مجلس پہ آج نگار معاشرے کی خصوصی نگاہ ہے کہ جن کی نگاہ کرم سے ہم سب کی زندگی بن جائے۔ میں دعوت دوں گا مقامی سرحد مصطفیٰ محمد ریاض علی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ملاحیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ملک کی دربار عالیہ مراد شریف، سلطان قاسم، اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کا چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور جتنا لکھا ہوا پڑھوں گا، اپنے پڑھوں گا۔ جل جلالہ اللہ، ہاں جل جلالہ اللہ، جل جلالہ اللہ، ہاں جل جلالہ۔ تو ہی سب کا مالک و معبود ہے، نہیں تیرا کوئی شریک ہے، نہیں تیرا کوئی شریک ہے، تو ہی سب کا رازق و مان ہے، اللہ، ہاں جل جلالہ اللہ۔ توجہ چاہوں گا جی، تیری بندگی ہے میری بقا، مجھے معاف کر، تو رحیم ہے، مجھے معاف کر، تو رحیم ہے، ہر لب پہ تیرا ہی نام
اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ یا کوئی پڑھنی چاہیے پھر 4 منٹوں کے آخری میں یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم دی کر دے نظریہ نبی کرم دی کر دے نظریہ نبی لاچاراں دا تمہیں سہارا نبی سہارا نبی کرم دی اللہ اکبر چھوڑ کر تیرا در کہاں جائیں گے مگتے یوں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے صدقہ منگتوں کو خاک مدینہ ملے صدقہ منگتوں کو خاک مدینہ ملے لاچاراں دا تمہیں سہارا نبی سہارا نبی کرم دی کر دے نظریہ نبی دور رہ گئے تڑپتے دیوانے تیرے تڑپ دل میں مدینہ کی پائے ہوئے تڑپ دل میں مدینہ کی پائے ہوئے کاش مر جائے در پہ تیرے یا نبی کاش مر جائے در پہ تیرے یا نبی لاچاراں دا تمہیں سہارا نبی سہارا نبی کرم دی کر دے نظریہ نبی وقت آخر تمنا ہے ساگر یہی نعت پڑھ کے میری جان نکلے کہیں نعت پڑھ کے میری جان نکلے کہیں میرے اللہ تمنا ہو پوری میری میرے مولا تمنا ہو پوری میری قبر میں پکاروں نبی یا نبی نبی یا نبی کرم دی کر دے نظریہ نبی چند اشعار تھوڑا کی نظر کر رہا ہوں کربلا میں کیا اپنا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں حسین ابن علی دین تمام کربلا میں کیا حسین ابن علی دین تمام سر کٹا سجدے میں مکمل ہوئی نماز تمام کربلا میں کیا حسین ابن علی دین تمام میرے آقا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میرا بیٹا حسین دین سے زمین پر آئے گا تو میری آغوش پائے گا حدیث کی منظر کشی کو یہ شاہ لکھا ہے وہ محمد کا پسر زہرا علی
بچایا ہے وہ محمد کا پسر زہرا علی کا جایا ہے زین سے آیا زمین بدعائے تصویر تمام زین سے آیا زمین بدعائے تصویر تمام سر کٹا سجدے میں مکمل ہوئی نماز تمام کربلا میں کیا حسین ابن علی دین تمام. یہ عرص مبارک حضرت حاج صاحب غوث المعظم محمد صاحب بیری حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب اور معروف پیر خان صاحب سجادہ نشین اول مسجد دربار امام شریف کا ہے کہ جن کے خزانہ نظر سے لاکھوں مسلمانوں نے اس ساتھ فیض کیا اور خدا اور اس کے رسول کے ذکر کو عام کیا. حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب ولی ہے سجادہ نشین مغل شریف اور عالم ولگ اسلام حضرت پیر ڈاکٹر فکر احسان قاسمی آپ کی تربیت اور نگاہ کی نگاہ سے کامل ہوئی اور پاکستان اور دنیا بھر میں خدا اور اس کے رسول کے ذکر کو عام کر رہے ہیں. میرے دل سے پیار سے کہہ کر دیندے درس صبر کا تباہ حلیم عظیم حلق سی جگہ بہت متاثر کرتا بہت عنایت ہدایت ملگا منبع بیعت پکردہ سیرت صدا مرادہ پاسی جڑا حکمت دارس دھرتا. اب میں دعوت دوں گا خادم دربار امام شریف نامور دبائی ناتھا محمد شیخان قاسمی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور گلہائے عقیدت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ان کے عمل سے پہلے پرجوش نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مرکزی دربار امام شریف احسان قاسم. سب حضرات اس صحابہ آواز بلند ذکر پاک میں شامل ہو جائیں. سب سے پہلے ذکر پاک میں پڑھوں گا بعد میں آپ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ آواز ملائیں. افضل ذکر لا
سب نے پڑھایا پڑھو لا الہ الا یہ شیر میرے ساتھ ساتھ حضرات مل کے پڑھیں گے. سانے مرشد موڑے والے نے سانے مرشد موڑے والے نے اوتے بگتے نوری دے نالے نے اوتے بگتے نوری دے نالے سانے مرشد موڑے والے نے اوتے بگتے نوری دے نالے پر پرتی کی کرموں والے پڑھو لا الہ الا میرے پیر کی خاص نشانی میرے پیر کی خاص نشانی کالی زلف پہ مستانی کالی زلف پہ مستانی مت چپے کے دلا نورانی پڑھو لا الہ الا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ صاحب حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے
نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کا خبر کتنے چھپ گئے کیا خبر کتنے تاریخی چھپ گئے کیا خبر کتنے تاریخی چھپ گئے کیا خبر کتنے تاریخی چھپ گئے پر ناڈو حلقے سے اولیاء سے رسل حلقے سے اولیاء سے رسل حلقے سے اولیاء سے رسل حلقے سے چچ گیا لالو یاریاں چچ گیا لالو یاریاں مل کے چچ گیا لالو یاریاں چچ گیا مشکلات آسان ہو سہل ساریاں مشکلات آسان ہو سہل ساریاں مشکلات آسان ہو سہل ساریاں
چنگیا لال لالو یا چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں یاد تا چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں مشکلاں ساریاں چنگیاں جناب حافظ غلام حسین صاحب نے بارگاہ رسالت خانہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے۔ اب آخر میں آپ سب کی نگاہوں کے مرکز عالم مبلغ سلام پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ حضرات گرامی قدر، وقت کی کمی ہے لیکن سب نے اپنے اپنے انداز میں عشق و مستی میں ڈوب کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اور یہ محفل پاک یہ نسبت والی محفل ہے، یہ تعلق والی محفل ہے، اور جہاں پہ نسبت ہوتی ہے وہاں پہ بہاریں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے بہاروں کا جو ہے پیغام جاری ہوتا ہے۔ اور آج ہم جس نسبت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، جس ولی کامل کی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے محبت سے ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میرے آقا کی محبتوں میں گزرا ہے، اور جن کے لمحات سرکار مدینہ کی محبتوں میں گزرتے ہیں انہی کے لمحات جو ہیں اس کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں۔ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو عبادت سے بھی بات ہے، جو جہد سے بھی بات ہے، جو زوال سے بھی بات ہے، اسی کے آگے ہماری پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے اس کائنات کا میں مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حکومت عطا کر دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں محبت عطا کر دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں قربت عطا کر دیتا ہوں، مطلب چاہتا ہوں میرا خود نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ رحمتیں جو ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تقسیم ہوتی رہی ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آتی ہے تو وہ ساری کی ساری رحمتیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تقسیم ہوئی وہ ساری کی ساری رحمتیں سینہ مصطفیٰ میں منتقل کر دی۔ میرے اور آپ کے آقا کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا ہے، تو پھر جب اس آقا کے ساتھ جن کی نسبت کا عمل ہو جائے گی پھر ان کا کیا حال ہوگا، ان کی نسبتوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے تو ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے تو ہم حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو سلام پیش کرتے ہیں، یعنی شرع خدا کے نعرے لگاتے ہیں، حسینیت کو اپنی منزل بناتے ہیں۔ اس لیے یہ ہستیاں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیا تھا، در مصطفیٰ پہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ دیکھیں کہ عمر فاروق کتنی بڑی عظمت والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے دنیا کی جلالت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی آسائشوں کی ضرورت نہیں، اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے مبارک خون کو کس لیے قربان کیا؟ اس نے بھی رب کی رضا کی، انہوں نے بھی خود سوچ کر نہیں کیا، اور رب کی رضا کی، اور جہاں رب کی رضا ہوتی ہے وہی کو رضوں کی منزلیں ہوتی ہیں۔ اور امام حسین علی مقام نے اپنے خون کا نذرانہ اس لیے دیا تھا کہ جو ہے حق کا نعرہ بلند ہو، حق کا ساتھ دیا تھا، حق کا ساتھ دیا تھا۔ اور امام حسین سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے چلو تو کتنی تحریکیں چلی، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ خلق قرآن کی بھی تحریک چلی ہے، وحدت الوجود کی بھی تحریک چلی ہے، اکبر کا دین الہی بھی چلایا گیا، یہ ساری تحریکیں اپنے دور میں عروج پر تھی، لیکن جب وقت گزرتا گیا وہ فساد ہستی سے مٹتی گئی اور آگ میں جمع ہو گئی، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی تحریک آج بہارے کے سینے میں زندہ ہو جا رہی ہے۔ یہ کہ آقا مدری تاجداد کا پیغام جو تھا وہ حق کا پیغام تھا،
جس کی نسبت ہو جاتی ہے اس تعینات کا نام آج مجدد نفسانی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ شیخ مجدد نقشبندیوں کے سردار کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ ان کی نسبت کامل تھی، ان کی محبت کامل تھی. اس لیے میرے دوستو آج آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بلائے گئے ہیں محبتوں کے ساتھ. کوئی پیسے دے کر نہیں بلائے گئے، محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، عقیدتوں کے ساتھ آئے ہیں، جذبوں کے ساتھ آئے ہیں. اس لیے کہ جس کی محفل میں آئے ہیں اس نے اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو ذکر خدا کا پیغام کیا. حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی کا پیغام بھی یہی ہے کہ محبت رسول ہر دل میں بسائی جائے. اور یہ میرے دوستو یہ جو عرس کرتے ہیں، یہ جو میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں میرا تو ایمان ہے لیکن حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں. کچھ کہنے والے کہتے ہیں دیوانے ہر وقت میرے آقا کی محبتوں میں مست رہے. یہ بھی ان کا ایمان ہے. تو آقا مدنی تاجداد جو ہیں شوزائے اوم کے بعد آپ حاضری کے لیے جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا کے بعد جو ہے یہ اجمال میں حوالہ دینے جاتا ہوں. دعا کے بعد اپنے جتنے بھی اصحابہ ایک یا دو نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے سامنے آپ بیان فرماتے ہیں. ہم بھی مزارات پہ جاتے ہیں نا، یہ بھی نسبت ہے میرے آقا کی سنت، یہ سرکار مدینہ کی سنت ہے. اور وہ آپ مزارات پہ جا کر آپ دعا کرتے ہیں. اور واز کی کیا خوب یا میرے آقا میں آپ نسبتوں میں سلام کروں کہ آپ نے شریعت کے احکام کا واضح کیا. اس وقت جب غلام بیٹھے ہوئے تھے احکام شریعت کے حوالے سے واضح کیا. نبی کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار بلند کرنا ہے، اس کے اوصاف کا اظہار کرنا ہے. لیکن اس موقع پہ میرے آقا نے احکام شریعت کا آواز نہیں کیا اپنے غلاموں کو، بلکہ اپنے غلاموں کو یہ کہا کہ میں آج تمہیں محبت رسول اور فضائل رسول آقا کی عظمتوں اپنے مبارک زبان سے اپنے فضائل اور اپنی عظمتوں اپنے معجزات کے حوالے سے بیان کرواتے ہیں. اس کا مقصد یہی بیان تھا. اس طرح آج ہم بیٹھے سرکار کے غلام سرکار کی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں نا، سرکار کے غلاموں کا اظہار کر رہے ہیں، آقا مدنی تاجداد کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو آقا نے کہا میرے جانے کا وقت آ گیا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، بلکہ میں تمہارے ہر آواز، ہر عمال، ہر حرکت، ہر فعل کا جو ہے اس پہ میں نگہبان ہوں، اس پہ میں باخبر رہوں گا. ہمارا آقا تو سننے والا ہے، وہ جاننے والا آقا ہے. اور پھر تمہارے سارے اعمال جو ہیں، جو بھی تم عمل کرو گے وہ مجھ تک پہنچتے رہیں گے، میں تم سے باخبر ہوں. میرے آقا نے کہا پھر سارے جس کائنات کے خزانوں کی جتنی بھی کنجیاں ہیں وہ رب نے مجھے عطا کر دی ہے. جسے بھی چاہے وہ ظاہری خزانہ ہو، باطنی خزانہ ہو، روحانی خزانہ ہو، علمی خزانہ ہو، دنیاوی خزانہ ہو، جسے کسی چیز کو بھی یہ خزانہ ملے گا تو میرے ذریعے سے ملے گا، میرے وسیلے سے ملے گا. مجھے صرف ایک ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد یا آپ سرکار نے کہہ دیا کوئی بھی شرک نہیں کرے گا، کوئی بھی شرک نہیں کرے. کہنے والے کو کہتے ہیں نا، یہ مبارک زبان سے میرے آقا نے کہہ دیا میری امت میں سے کوئی بھی شرک نہیں. آپ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہم سرکار کے ہم تو محبتوں کی بات کرتے ہیں. ایمان تو کامل ہی ہوتا ہے کہ you can be a true believer until your love is greater than a love for old, for your parents, for your children and everything. تمہارا ایمان ہی نہیں کامل ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان اور مال اور سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو. آقا مدنی تاجداد فرماتے ہیں کہا کہ میری امت میں سے کوئی شک نہیں کرے گا، صرف مجھے یہ خوف ہے کہ وہ دنیا پرستی میں نہ لگ جائے. آج دیکھ لیں اپنے حالات، دنیا پرستی کی طرف نہ لگ جائے. تو میرے دوستوں یہ دعا کرو کہ مولا کریم ہمیں نسبت والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ اہل سنت کا ایمان یہی ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے. اگر زندگی میں بہاریں ملے گی، اگر زندگی میں کامیابیاں حاصل ہوگی، اگر ہماری اولادیں جو ہے بڑا پردار ہوگی تو یہ سچ کا دار وسیلے. ہم تو وسیلے کو بھی مانتے ہیں، ہم تو نسبتوں کو بھی مانتے ہیں. اور وسیلے کے حوالے سے یہ محفل جو ہے بزرگوں کی ہے، اس میں وسیلے والے بھی ہیں، نسبت والے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں، عقیدت والے بھی ہیں. تو سرکار کے میرے آقا مدنی تاجداد آج آپ عمر مبارک اس وقت جو ہے 5 یا 6 برس
حضور کی عمر مبارک 5 یا 6 برس کی تھی اور آقا مدنی تاجدار مکہ کی سرزمین پہ قحط پڑا ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پر قحط پڑا ہوا تھا، جان سے آئی ہوئی تھی ہر ایک کو، کوئی مال کے اپنے کسی کا مال ہے تو وہ بھی مر رہا تھا، جانوں پہ آئی ہوئی تھی، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کعبہ خدا میں جا کر عزا کو مانتا ہے، کوئی حبل کو مانتا ہے، کوئی کس کو لات و منات کو مانتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے کہ ہم پہ بران رحمت ہو جائے، بران رحمت نہیں ہوتی، بران رحمت نہیں ہوتی، سارے کے سارے کہتے ہیں سیدنا ابو طالب کے گھر چلے جاتے ہیں، سیدنا ابو طالب کے گھر چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے جب جاتے ہیں سیدنا ابو طالب کو کہتے ہیں بران رحمت نہیں ہے، بھوکوں مرے جا رہے ہیں، کچھ دعا کر دیں، تو سیدنا ابو طالب کہتے ہیں شام ہوگی تو سارے کعبہ کے گھر چلے جائیں۔ جب شام ہوتی ہے تو حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر مدینے والوں سن لو، حضور کو اپنی گود کو آقا مدنی تاجدار نور مجسم کو اپنی گود میں اٹھا کر جب ان کفاران مکہ کے ساتھ ان قریشیوں کے ساتھ جاتے ہیں، حضور کی پیٹھ مبارک کو ننگا کر کے 3 بار کعبہ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا کر پھر رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر کہ دعا کرتے ہیں مولا کریم اس مبارک چہرے والے کے صدقے، اس نور کے چہرے والے کے صدقے مولا کریم ہم پہ بران رحمت کرتے ہیں تو بران رحمت پسینے لگ پڑتی ہے، کیونکہ قصیدہ کس کا لیا جا رہا ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا، ان کے صدقے سے یہ بہار ہے، اس لیے ہمارا وسیلہ بھی برحق ہے، ہماری دعائیں بھی برحق ہے، ہمارا عرش پہ آنا بھی برحق ہے، کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہمارا عمل صرف یہی ہے اے مولا کریم تیری رضا حاصل، تیری محبتیں حاصل ہو جائیں، اور جب ان آستانوں والوں کے ساتھ جاؤ گے تو پھر ظاہر بھی پاک ہو جاؤ باطن بھی پاک ہو جاؤ۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صوفی کا کمال ہی ہوتا ہے The world of the Sufi is the purified hearts and the thoughts of people to get from them. کہ صوفیاء کا کمال یہی ہوتا ہے جو ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے ان کی ظاہری اور باطنی زندگی میں پاکی بھی پیدا کرتا ہے، اور کس طرح کرتے ہیں یہ نسبت کے ساتھ by the recitation of اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کی ظاہری اور باطنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اور آج جس صوفی کی نسبت سے ہم بیٹھتے ہیں اس نے 80 سال اس مڑاشی میں بیٹھ کر ایک ہی عمل کیا ہے، جب سانس آئے تو اندر، سانس اندر آئے تو اللہ باہر آئے، اور حضرت باجی قاسم نے 80 سال بیٹھ کر ذکر خدا کو اپنی منزل بنایا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جو بندہ اس صدق کے ساتھ اس جذبہ عشق و مستی کے ساتھ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو رب نے اعلان کر دیتا ہے، عرش پہ بھی اعلان، آسمانوں پہ بھی اعلان، زمین پہ بھی اعلان، سمندروں پہ بھی اعلان ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی ہے، تو کتنا خوش قسمت ہوگا جس کی نسبت رب کے ساتھ ہو جائے۔ تو حضور باجی قاسم 80 سال بیٹھ کر جب یہ ذکر کیا تو ہی واز آن دی تھرڈ ڈے آف ذکر، ذکر بائی دا سیکرٹ، ان کے روح میں بھی رب ان کے روح میں بھی، اس لیے تو فرمایا تھا حضور باجی صاحب نے کہ موڑا شریف آئے نہ آئے سامنے والے پہاڑ سے بھی گزر جائے گا، موڑا شریف کی طرف توجہ کرے گا اسے بھی ہرا گا، ایسے نہیں عطا ہوتا، جب نسبت کا عمل ہو جاتی ہے تو پھر بولنے والا بھی بولتا، اسے معلوم ہے دینے والا جو ہے وہ جہانوں کا مالک ہے، اور جس کے وسیلے سے ملا ہے وہ جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور پھر عطا کرنے والا قاسم ہو تو پھر عطا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بہرانے میں پہلے رحمت کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، جو بھی آتا ہے میں اسے اپنا لیتا ہوں، چاہے وہ اپنے پاس لے جائے اسے عطا کر دیتا ہوں، چاہے وہ موڑاشی چھوڑ جائے، نالے میں چھوڑ جائے، گلڈنے چھوڑ جائے یا گھر لے جائے، میرا کام جس طرح میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اس طرح حضور باجی صاحب مختصر یہ مختلف حوالوں سے ایک کرامت جو ہے علامہ صاحب نے بیان کی، یہ میرے والد گرامی حضرت امام العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار میں ایک ڈھول بجانے والا مراسی آیا اور دربار کے بعد اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، تو جو خادم ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نقشبندیوں کا دربار ہے، یہ تو کیا عمل کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہی ہے نہیں بجا رہا۔ حضرت باجی صاحب نے کہا اسے بجانے دو، اسے بجانے دو، جب وہ بجا چکا تو پھر کہا اسے دربار میں لے اسے میرے پاس لیا، دربار میں آیا، کہا جو تیرے پاس بند تھا تو نے مجھے دکھا دیا، اس ڈھول کو میرے پاس رکھ دو، جو میرے پاس تھا میں نے دیا تھا۔ آپ اپنے سینے سے لگایا، پہلے تو وہ ڈھول بجانے والا تھا، جب اس غوث زمان کے مبارک سینے سے لگتا ہے
اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو میرے دوستوں، نقش بندیوں کا کام یہی ہے، ہم تو سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن نقش بندیوں کا یہ پیغام ہے، وہ ظاہر کو بھی بدلتے ہیں، وہ باطن کو بھی بدلتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی بدلتے ہیں اور باطن کو بھی بدل دیتے ہیں۔ ایک حوالہ اس کا بھی دے، یہ نہ سمجھنا کہ ویسے بات کر دی، حضرت باقی بلّہ سے بڑا کون سردار حضرت باقی بلّہ جو ہے، ان کے دربار میں نال بھائی بنتا ہے، نال بجانے والا خدمت میں رہتا ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے لنگر میں کھانا نہیں، اسے کہا کھانا نہیں، مہمان ہے مختصر، اسے کھانا انتظام کر دو۔ اس نے کہا آج موقع ہے لٹنے کا، آج موقع ہے برکتوں کو حاصل کرنے کا، آج موقع ہے سینوں کو پار کرنے کا۔ اس نے کھانا پیش کیا، جب اس مہمانوں کو کھانا کھلا دیا تو باقی بلّہ کی مبارک نظر اس کے پاس کہا باقی بلّہ، انہوں نے کہا نال بھائی مانگ کچھ مانگتا ہے، کہا مجھے بھی باقی بلّہ بنا دو۔ انہوں نے کہا کوئی اور مانگ، انہوں نے کہا آج کچھ نہیں مانگنا، آج بنانا ہے تو مجھے باقی بلّہ بنا دو۔ دیکھا جب یہ کہا تو یہی مانگتا ہے، جب اسے سینے سے لگایا، پہلے تو وہ نال بھائی تھا، جب باقی بلّہ کے سینے سے لگتا ہے اس کا ظاہر بدل جاتا ہے، باطن بھی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ کمال ہے میرے دوستو، یہ نقش قریب جو ہے یہ کپڑوں پہ نہیں ہوتی بلکہ یہ سینوں پہ کی جاتی ہے۔ اور آخری اس لیے ہم یہ ذکر و فکر کا احترام کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ جو تھی وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، انہیں بھی بڑا ذکر کی لذتوں سے یہ منظریں انہوں نے حاصل کی تھی، جو برکتیں حاصل کی۔ تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اے مولا کریم، اگر میں تیرا ذکر اس طرح سے کرتی ہوں کہ اگر ذکر نہ کیا تو وہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو پھر اگر میں تیرا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ ذکر کے سلے میں اس کی اجرت میں جنت عطا کرے گا، مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ اے مولا کریم، اگر فقط میں تیرا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ اپنے جنموں سے مجھے محروم نہ رکھنا، تو پھر میں یہ تیرا ذکر کرتی ہوں مجھے اپنے جنموں سے محروم نہ رکھنا۔ یہ وہ منظر ہے میرے دوستو، جو ذاکر ہوتے ہیں نہ انہیں جنت کی پرواہ نہ دوزخ کی پرواہ، اگر ہے تو اس کی غربتوں کی پرواہ۔ اور یہی ایک حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں کہ یہ ذکر و فکر کرنے والے یہ نہ سمجھیں یہ سال ہلاتے ہیں اور ویسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، ان کے اندر مستی دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے۔ حضور باجی قاسم پتھر پہ بیٹھ کر پوری دنیا کو بلا دیا تھا، افریقہ سے، برما سے، ہند سے لوگ آئے، اس لیے آئے۔ آج تو سائنس نے بھی اس کرامات کو جو ہے پروف کر دیا ہے، سائنس نے کیا ہے، یہ جو بات ہے یہ فیکٹ ہے۔ جب اس کے ساتھ لوگ لگائے تو وہ خود راستے بنا دیتا ہے، وہ خود راستے بنا دیتا ہے۔ تو حضرت یہ کہا ایک جو ہے بڑے حضرت مصری ذنون بڑے شیخ تھے، تو ان کے پاس کوئی آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ان سے پوچھے صحابت کیسے ہے، صحابت کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بس تمہارے پاس یہی صحابت کی تعریف ہے۔ تو پھر پوچھا کچھ اور بتاؤ، کہا کہ پھر جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہمہ تن گوش رہتا ہے، راتوں کو بھی اس کے ذکر میں رہتا ہے، سجدوں میں بھی اس کے ذکر میں رہتا ہے، قیام میں بھی اس کے ذکر میں رہتا ہے، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، ہر حال میں اسی کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ذکر سے اس کو لذتیں حاصل ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اجر جو ہے، رب جو ہے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ پھر تو یہی تو پھر انہوں نے کہکا لگایا، وہ تو ذکر کی اعلیٰ منزلوں میں تھی نا، انہوں نے کہکا لگایا کہ تمہارے سامنے سخاوت کی یہی تعریف ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہی آتی ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں، میں 20 سال سے اس کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں، راتوں کو بھی ذکر، دن کو بھی ذکر، ہر لمحہ اس کے ذکر میں رہتی ہوں، اس کے جلووں میں رہتی ہوں، پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جلوے مجھے نظر آتے ہیں، وہ پڑھتے پھٹ کرتے ہیں اور اس کے جلوے نظر آتے ہیں، تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ اجر مانگ لے۔ پھر میں کہتی ہوں مجھے اجر کی ضرورت نہیں، تیرے جلووں کی تیری پربتوں کی ضرورت ہے۔ تو اسی اسلام میں یہ وہ منزل ہے میرے دوستو، ہم اجر والے نہیں، ہم رب کا قرب حاصل کرنے والے۔ مولا کریم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، ان پاک ہستیوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خلوت جلوت حال حال میں آقا مدنی کا اجازت محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کی سرزمین پر یہ عرص پاک کا یہی سبق آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ میرے نبی کا کیا مقام ہے، کتنی بڑی عظمتیں ہیں۔ جاؤ کسی غیر سے پوچھو، جب وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اس کی لذتوں سے پوچھو، اور اسی میں سے ایک انگریز نے کہا ہے کہ پروفیٹ اسلام was the greatest benefactor of the mankind. He had not accomplished the savage and warring enterprise, but also gave birth to
society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And the Prophet Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of Almighty Allah. وہ دیکھو جب اسے وہ جلوہ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آقا مدنی تاجدار صرف مکہ کے جو قبیلے ہیں انہیں اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ کائنات میں بسنے والوں کو امن کا پیغام ہے. یہ شان ہے ہمارے آقا کی. یہ عظمت ہیں. آج کے دور میں کوئی ترقی پسند کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی فنیٹک کہتا ہے, کوئی انتہا پسندی کا نعرہ لگانے والے یہ جتنے کے جتنے ہیں خدا کی قسم یہ اپنی کرسیوں کی خاطر لگاتے ہیں. میرے آقا کا نعرہ وہی ہے جو فارغ کی چوٹیوں سے سینہ مصطفیٰ کو نکلا تھا. وہ نعرہ وہی ہے کہ اگر اس دنیا میں اگر ہم اسلام کے دائرے میں آئے ہیں تو ہماری وہی منزل ہے جس منزل کو آقا نے ہم تک پہنچایا ہے, جس منزل کے لیے امام حسین نے اپنی اولاد کا اپنے معصوموں کا پاک خون جو ہے اس کی راہ میں قربان کیا ہے. وہ منزل وہی ہے جو آقا مدنی تاجدار کے ساتھ وفا کرنے والی غلامی کی منزل, محبتوں کی منزل, عقیدتوں کی منزل ہے. دعا کرو کہ مولا کریم ہمیں اس جو ہے اس دور میں معافیت کے دور میں آقا کے ان غلاموں کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سرکار کے ساتھ عشق جو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں. مولا کریم انہی محبتوں کے صدقے مولا کریم آج ہمارے اندر بھی انقلاب عطا فرما دے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث میں بیان کرتا ہوں لیکن جو حضور نے باطن کی باتیں کی ہیں اگر وہ بیان کر دوں تو سارے کے سارے صرف اہل نظر اور اہل دل کے لیے ہوتی ہے. جب نسبت میں آ جاؤ گے تو جب ذکر کرو گے تو یہ بہاریں سب کو نصیب فرمائیں گی. آج اس سے پاک محفل پاک کی مبارک میں دیتا ہوں خلیفہ ماسٹر ضمیر صاحب قاسمی زاہدی کو اور ان کے جتنے بھی رفقان مہمان طریقت حلقہ ٹوڈیال کے جہاں پہ خادم مراشی والے بہت سے اور دوسرے ساتھی ہیں, ان سب کو ظاہر صاحب کو کہ جس محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے مولا کریم اس جذبے کے ساتھ حضور باجی سب سے سچا فیض بھی اپنے اور یہ جتنے بھی خوبصورت چہرے اہل علم, اہل نظر, اہل دل, اہل بصیرت یہاں پہ بیٹھے ہیں مولا کریم جب صاحب اعلان علماء کرام مولا کریم ان تمام کے ساتھ ہمیں سچی محبت کرنے کی کوشش عطا فرمائے. اور آپ سب کے لیے میرے دوستوں یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ وقت جو ہے یہ بڑا نازک وقت چل رہا ہے. آج ہم نے اپنے ایمان کی خاطر بلال حبشی نے اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے تھے نا, انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی, تب بھی ریت لیٹتے رہے, انگارے رکھتے رہے, اس لیے کہ ان کا مشن جا جو سرکار کا مشن تھا. تو آج اس معذیت کے دور میں بھی ہمیں جماعت اہل سنت کو اتحاد کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آقا مدنی تاجدار کے اسی پیغام کو جو سرکار نے 1400 سال پہلے تاریخی کو مٹانے کے لیے لائے تھے, آج وہ پیغام ہر سینے میں پیدا کرنا ہے, ہر سینے میں اجاگر کرنا ہے, ہر نوجوان نسل کے زبانوں پہ میرے آقا کی محبت کے ترانوں کو عام کرنا ہے. اسی لیے جماعت اہل سنت کے زیر تمام 9 مارچ کو جیکٹ پارک میں ایک بہت عظیم الشان سنی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. 9 مارچ کو یہ اعلان ہے, اشتہارات بھی پہنچیں گے لیکن آپ خلیفہ ماسٹر ضمیر صاحب سے رابطہ کریں گے. میں چاہتا ہوں یہاں سے یہ قافلہ جائے اور پھر فیض آباد سے ہم سارے مل کے پورے قافلے کے ساتھ جیکٹ پارک میں آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس سنی کانفرنس میں ہم ضرور شامل ہوں گے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. میں آخر میں حضرت قبلہ مختوم طریقت پیر اور انگریز بادشاہ قاسمی ولی سیدہ نشین دربار علیہ مرشد کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی روحانی توجہ سے پورے علاقے میں سلسلے میں بڑے خوبصورت پروگرام آپ فرماتے ہیں اور سالانہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں. کہنا کہ صدبی پہ مارچ میں اس مبارک ہوتا ہے, اسی طرح بڑی روح پرور محفل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض میں اور ترقی عطا فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر محبتوں کے ساتھ دربار عالیہ مولا شیخ فیضان قاسم اس کی حفاظت اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں جتنے بھی دور دراز علاقوں سے جو ساتھی آئے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں اور بالخصوص اس مرکز قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سینٹر کے جتنے بھی رفقا اساتذہ کرام جتنے بھی یہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ مصروف ہیں مولا کریم ان کا مشکور ہوں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا. مولا کریم اس محبت کے صدقے ان کی جو مرادیں پوری فرمائے. اور جو بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں انہوں نے قصیدہ اردو شریف پڑھا بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی محبتوں کے ساتھ اور اس پوری سرزمین پہ یہ خوبصورت فیضان جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کا یہاں سے تربیت حاصل کر کے جب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں یہ فیضان اس طرح جاری وساری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو ہے تمام ساتھی اس طرح بیٹھے رہے, تھوڑا سا ذکر کریں گے میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ, عشق و مستی کے ساتھ. ہم تو دیوانے ہیں. امریکہ کی سرزمین پہ بھی یہی ہمارا نعرہ ہے, کینیڈا میں بھی یہی نعرہ ہے اور یورپ کے ہر ملک میں یہی نعرہ ہے. ہمیں جو کچھ ملا سرکار کے صدقے سے. ہماری پہچان آقا کی بدانی ہے, ہماری جستجو عشق مصطفیٰ ہے.
تو جن کے یہ ہو گئی پہچان، میرا تو ایمان ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہی نعرے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ ہماری بخشش کا سامان لے کے آئیں گے۔ تو میرے دوستوں، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ پہلے نعرہ لگانا ہے، اس کے بعد ذکر کریں گے، اور سب نے کہنا ہے یا نبی کے نام۔ کیا کہنا ہے؟ یا نبی کے نام۔ سب نے کہنا ہے۔ میری آواز جا رہی ہے سب کے پاس؟ جو عاشق ہوں گے پھر مستی کے ساتھ، اگر امریکہ کی سڑکوں میں یہ میں نعرہ لگاتا ہوں، یہ ملک بنا ہی اولیاء کے فیضان کا، اور یہ خطہ کشمیر تو ہے اولیاء کا مرکز ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہے، بزرگان دین کا فیضان ہے۔ اس لیے تمام نے محبتوں کے ساتھ میرے ساتھ اس آواز کے ساتھ، شاید کہ یہی گھڑی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی من کی دنیا میں انقلاب ہے، تو سب نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے۔ میں نے جب نعرہ لگانا، آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے یا نبی کے نام سے، رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے، اپنا جذبے کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ، دیوانے اس طرح نہیں ہوتے، رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے، منزلوں کی راہ میں یا نبی کے نام سے، ظلمتوں میں روشنی یا نبی کے نام سے، ایمان کی آن ہے یا نبی کے نام سے، قرآن کی شان ہے یا نبی کے نام سے، اولیاء کی جان ہے یا نبی کے نام سے، خدا کی پہچان ہے یا نبی کے نام سے، یہ جو کچھ بھی کرم ہے نبی کے سب سے، نبی کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے تو رب کا کرم تمہیں ملے گا۔ If you want to get the nearest to Almighty Allah, if you want to get to have the love of Islam, Almighty Allah، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کی محبتوں کو سینے میں کھانا چاہتے ہو، تو تاجدار مدینہ کے راستے پہ چلو، جو راستے پہ چلتے ہیں وہی کھانا کھاتے ہیں، جذگری بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم داتا کے نعرے نہیں لگاتے، وہاں بھی دیکھیں نا راوی کے کنارے پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور راوی کے کنارے دوسرا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ وقت کا بادشاہ تھا، جہانگیر دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن دادا الحمدی جو ہے وہ میرے آقا کا غلام تھا، جو سرکار کا غلام بن کرتا ہے، وہ ساری زندگی لوگوں کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے پاس کوئی جائیداد اور دولت اور محلات نہیں تھے، ان کے سینے میں محبت رسول وسیع ہوتی تھی، ان کی زبان ذکر خدا بناتا، ان کی پیشانیاں جھکتی جو رب کے خیالات کرتی تھی، اور جن کی پیشانیاں اور جن کی زبان سے ذکر خدا جاری ہوتا ہے، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ جہاں کرتے ہیں رحمت و تمدد، یہ رحمت سب وسیع۔ اور دیکھیں یہ پہلے ایک پہاڑ تھا نا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، خلیفہ صاحب آئے تو تمبو لگا کر بیٹھے، لیکن نسبت کام تھی، تمبو لگا کر بیٹھے تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یوسف صاحب انہیں پتا ہوگا، تمبو لگا کر بیٹھے تھے یہاں پہ، تو جب آج دیکھیں یہاں پہ کتنی بہار لگی، یہ نہ سمجھے کہ 50 سال پہلے بابا جی کا آسم کی فیضان جاری تھا، خدا کی قسم آج فیضان بول رہا ہے نا، یہاں پہ کچھ نہ تھا، آج بہار لگی، کہ بابا جی قاسم نے اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے دل میں محبت رسول کو بتایا۔ دعا کریں یہ محبت ہمارے دلوں میں بس جائے اور اس کے صدقے ملاقات ہماری نسلوں میں بھی فیضان جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھی ہیں، محبت کے ساتھ چند دنوں کے لیے ذکر پاک کریں گے، اور ذکر کے بعد سلام پڑھا جائے گا، پھر دعا، پھر اذان ہوگی نماز، اور اس کے بعد پھر ننگا چاہیے۔ اس سے پہلے دستار بندی بھی ہونی ہے بچوں کی، جی دستار بندی کے لیے ٹھیک ہے، میں ذکر کراتا ہوں اتنی دیر تک آپ یاد کر لیں، وہ دستار بندی کے لیے راستے تمہاری بخشش کا تمام، تو محبتوں کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ، حسبی ربی جل اللہ، 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 حافی قلبی ہے 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 اللہ، حق اللہ رسول اللہ، حق اللہ رسول اللہ، حق اللہ رسول اللہ، حق اللہ رسول اللہ،
ذکر ادا کیا گیا ہے، 3-4 انداز میں یہ کرتے ہیں. 1-2 منٹ کے لیے ذکر کریں گے، اس کے بعد حضرت علامہ اعلان کریں گے دستار بندی کا. جو انعامات ہیں وہ بعد میں دیے جائیں گے، وقت کی کمی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، دعا ہوگی اس کا نماز ہوگی. تو صرف جو دستار بندی والے ان کے نام دیے رہیں گے وہ آ جائیں گے، وہ قریب آگے آ جائیں گے. اس سنسا میں آپ سب تنظیم کے لیے ذکر پاٹ کریں. السلام علیکم. لاجواب پریت نو توڑ دینے جدی باں مارن چھوڑ دینے. دکھا گھوڑے والے آدھے جیڑا لوہے دے سنگ لگ جائے لکڑی لوہے دے سنگ لگ جاتی ہے لوہے آدمی تر جاتا ہے کہ اسی انشاءاللہ گھوڑے والے دے سنگ لگے ہاں اتنے بھی کرے ہاں تے آخرت پہ بھی کرے ہیں. اس گلے جو نظر میرے دے بابا جی قاسم جی اور پیر زید خان صاحب جی اور پیر رمضان قاسمی جی جو سردار پیر رمضان صاحب جی ڈاکٹر حلیم قاسمی جی آئے ہیں وہ مینوں پتہ ہے. اس گلے جیڑا موڑے والے دے سنگ لگ جاتا ہے نا تے جس جگہ تے مشکل پڑتی ہے اور کر جاتے ہیں تے جیڑے نہیں پہ رہے میرا دے مان آ جا جو بیٹھ سبھی احباب تشریف رکھیں. دعا کے بعد آذان اور نماز ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام. مولا کریم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس میں اپنے پاک کو بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مولا کریم اس میں جو بھی پڑھا گیا ہے وہ جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے جو نعت خوانی کی گئی ہے نماز و تقریر کی گئی ہے مولا کریم اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. صحابہ و تابعین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول فرمائے. شہیدان کربلا کے شہزادوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے. مولا کریم حضور سرور کائنات کے وسیلہ سے اس کائنات کے اندر جتنے بھی صوفیاء آئے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے. خصوصاً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی و ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ
بے شک سے قبول و منظور فرما شاہ نقشبند مجدد پاک حضرت سلطان ملوک خواجہ نظام الدین کیانوی خواجہ قاسم خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر سے قبول و منظور فرما اس کا ثواب بھی بزرگان دین کو پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کے توسط سے یہ ہماری حاضری قبول فرما حاضرین مجلس جتنے بھی یہاں حاضر ہیں مولا کریم سب کو اس محفل سے پاک کے فضل و برکات سے مالا مال فرما مولا کریم سب کو دین کے اوپر استقامت عطا فرما دنیا میں کامیابی عطا فرما ایمان کی دولت سے مالا مال فرما وقت نظر کلمہ ہے نصیب فرما مولا کریم آقا علیہ السلام کی سچی غلامی و محبت عطا فرما اپنے اپنے مرشد کامل کا قرب عطا فرما مولا کریم آقا علیہ السلام کے توسط سے ہم سب پہ رحم و کرم فرما ہم سے جو زندگی میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس ذکر پاک کی محفل کے توسط سے معافی عطا فرما اور آئندہ زندگی گناہوں سے پاک حاصل کرنے والا مولا کریم اس محفل پاک کے توسط سے سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی مشکلیں آسان فرما مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما بے رزقوں کو رزق عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مولا کریم بے دردوں کو درد عطا فرما بے ذوقوں کو ذوق عطا فرما بے ذکروں کو ذکر عطا فرما مولا کریم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت و غلامی عطا فرما مولا کریم حضور سرکار مولوی کا فیضان قاسمی زیدی ہے مولا کریم اسی طرح قیامت تک اس کو جاری وسعت مولا کریم اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی اور مولا کریم جن احباب نے مولا کریم اس مرکز میں جانی مالی خدمات پیش کی ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما مولا کریم انہیں دین کے اوپر استقامت محبت عطا اور بالخصوص ہمارے پیارے دوست پیر بھائی خلیفہ صوفی ضمیر صاحب جنہوں نے یہ کوشش کی ہے جنہوں نے یہ لگن اور محبت کے ساتھ اس مرکز کو اس منزل تک پہنچایا مولا کریم انہیں روحانی بلندیاں عطا فرما مولا کریم انہیں استقامت و ترقی عطا فرما اور اپنے مرشد کامل کا فیض عطا فرما مولا کریم اس مرکز کے اندر جتنے بھی احباب خدمت کر رہے ہیں استاد حضرات ہیں وفاظ ہیں اور جو اس میں علم حاصل کر رہے ہیں مولا کریم انہیں علم عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما جو پڑھا رہے ہیں مولا کریم کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور انہیں توفیق عطا فرما کہ یہ خدمت کرتے رہے مولا کریم ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم پہ کرم فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد بار بار امتحان دیا ہے اور انہوں نے ان بچوں کو منتخب کیا ہے جنہوں نے اول دو پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان طلباء کرام کے نام میں اناؤنس کروں